فقہ کی تدوین مختلف مراحل میں انجام پائی ہے اور بتدریج اس نے ارتقاء کا سفر طے کیا ہے۔ ان ادوار کو بعض حضرات نے فکری اور فقہی ارتقاء کے لحاظ سے تقسیم کیا ہے اور 5 ادوار مقرر کیے ہیں۔ سب سے پہلے عہد نبوی و خلافت راشدہ، دوسرے فقہ کی تاسیس اور مدرسہ حجاز اور مدرسہ عراق کی نشو و نما کا دور، تیسرے فقہ کے ارتقاء، فقہ و حدیث کی فنی تدوین اور مذاہب فقہیہ کی تشکیل کا عہد، چوتھے تقلید اور دروازہ اجتہاد کے بند ہو جانے کا زمانہ، پانچویں نئی فقہی بیداری کا عہد۔ دوسری تقسیم وہ ہے جو مسلمانوں کے سیاسی اور اجتماعی حالات سے مربوط ہے اور اس کے مراحل اس طرح ہیں: عہد نبوی تا 11 ہجری، خلافت راشدہ 11 ہجری تا 40 ہجری، اصاغر صحابہ اور اکابر تابعین کا عہد، دوسری صدی ہجری کے اوائل سے چوتھی صدی ہجری کے نصف تک، چوتھی صدی کے نصف سے سقوط بغداد تک۔ عہد نبوی قرآن و حدیث کی بنیاد براہ راست فرمان باری پر ہے۔ فرق یہ ہے کہ قرآن مجید میں الفاظ و معانی دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور حدیث میں الفاظ اور تعبیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے۔ پس قرآن و حدیث کا سرچشمہ ذات خداوندی ہے اور واسطہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اس لیے اس کے ذریعے جو علم حاصل ہوگا وہ معصوم ہوگا، یعنی غلطیوں اور خطاؤں سے محفوظ، اور اجتہاد کے ذریعے جو احکام اخذ کیے جاتے ہیں ان میں خطا کا احتمال موجود ہوتا ہے، اور جب محفوظ طریقہ علم موجود ہو تو غیر محفوظ اور غلطی کا احتمال رکھنے والے ذریعے علم کی ضرورت نہیں رہتی۔ اسی لیے عہد نبوی میں احکام فقہیہ کا مدار کتاب و سنت پر تھا۔ دوسرا مرحلہ خلافت راشدہ، یہ عہد 11 ہجری سے شروع ہو کر 40 ہجری پر ختم ہوتا ہے۔ اس عہد میں احکام شریعت کے اخذ و استنباط کا سرچشمہ قرآن و حدیث اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اجماع امت اور قیاس تھا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قاضی شریح کو جو خط لکھا، اس میں حسب ذیل نصیحت فرمائی: جب کتاب اللہ میں کوئی حکم پاؤں تو اس کے مطابق فیصلہ کرو، کسی اور طرف توجہ نہ کرو۔ اگر کوئی ایسا معاملہ سامنے آئے کہ کتاب اللہ میں اس کا حکم نہ ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق فیصلہ کرو۔ اگر کتاب اللہ میں نہ ملے اور نہ سنت رسول میں تو جس بات پر لوگوں کا اجماع ہو اس کے مطابق فیصلہ کرو، نہ کتاب اللہ میں ہو نہ سنت رسول میں، اور نہ تم میں سے پہلوں نے اس سلسلے میں کوئی رائے ظاہر کی ہو تو اگر وہ اجتہاد کرنا چاہو تو اجتہاد کے لیے آگے بڑھو، اور اس سے پیچھے ہٹنا چاہو تو پیچھے ہٹ جاؤ، اس کو میں تمہارے حق میں بہتر ہی سمجھتا ہوں۔ تیسرا مرحلہ اصاغر صحابہ، یہ مرحلہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی امارت میں شروع ہوتا ہے اور بنو امیہ کی حکومت کے خاتمے کے قریبی زمانے تک کا احاطہ کرتا ہے۔ اس عہد میں بھی بنیادی طور پر اجتہاد و استنباط کا وہی منہج رہا جو صحابہ نے اختیار کیا تھا۔ اس عہد کی چند خصوصیات یہ ہیں: فقہائے صحابہ کسی ایک شہر میں مقیم نہیں رہے بلکہ مختلف شہروں میں مختلف صحابہ کا ورود ہوا، وہاں لوگوں نے ان سے استفادہ کیا اور اس شہر میں ان کی آراء اور فتاویٰ کو قبولیت حاصل ہوئی۔ مدینہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، مکہ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور ان کے تلامذہ مجاہد، سعید بن جبیر، عطا بن ابی رباح، طاؤس بن کیسان، کوفہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور ان کے شاگردان باتوفیق، علقمہ، نخعی، اسود بن یزید اور ابراہیم نخعی، بصرہ میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ اور ان کے شاگرد محمد بن سیرین، شام میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ اور ان صحابہ سے استفادہ کرنے والے تابعین، ابو ادریس خولانی۔ اسی طرح مصر میں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ اور ان کے بعد یزید بن حبیب وغیرہ، آپ کے فتاویٰ کو قبول حاصل ہوا۔
چوتھا مرحلہ اوائل دوسری صدی تا نصف چوتھی صدی، تدوین فقہ کا چوتھا مرحلہ جو عباسی دور کا ابتدا سے شروع ہو کر چوتھی صدی ہجری کے وسط تک محیط ہے، نہایت اہم ہے، اور اسے نہ صرف فقہ اسلامی بلکہ تمام ہی اسلامی و عربی علوم و فنون کا سنہرا دور کہہ سکتے ہیں۔ فقہ اور فقہ سے متعلق جو علوم ہیں، ان کے علاوہ اسی عہد میں تفسیر قرآن کے فن کو کمال حاصل ہوا، اور تفسیر طبری جیسی عظیم الشان تفسیر وجود میں آئی جو آج تک کتب تفسیر کا نہایت اہم مرجع ہے۔ اسی عہد میں عربی زبان کے قواعد مرتب ہوئے۔ اسی دور میں عباسی خلفاء کی خواہش پر یونانی علوم، منطق اور فلسفہ وغیرہ عربی زبان میں منتقل کیا گیا، اور اس کو بنیاد بنا کر مسلمان محققین نے بڑے بڑے سائنسی کارنامے انجام دیے اور علوم و تحقیق کی دنیا میں اپنی فتح مندی کے علم نصب کیے، اور فقہ کے لیے تو یہ دور نہایت ہی اہم ہے۔ پانچواں مرحلہ فقہ کی تدوین و ترتیب کا چوتھا مرحلہ چوتھی صدی ہجری کے اوائل سے شروع ہوتا ہے اور 656 ہجری میں سقوط بغداد پر ختم ہوتا ہے، جب چنگیز خان کے پوتے ہلاکو خان نے عالم اسلامی کے دارالخلافہ بغداد پر غلبہ حاصل کیا، آخری عباسی خلیفہ کو نہایت بے دردی سے قتل کر دیا، اور ایسی خون آشامی اور ہلاکت خیزی کا ثبوت دیا کہ انسانیت سوزی اور قتل و غارت گیری کی تاریخ میں کم ہی اس کی مثال مل سکے گی۔ اس عہد کی خصوصیات اس طرح ہیں: اس عہد میں شخصی تقلید کا رواج ہوا اور لوگ تمام احکام میں ایک متعین مجتہد کی پیروی کرنے لگے۔ تقلید کی اس صورت کو مختلف اسباب کی وجہ سے تقویت پہنچی، جن کا تذکرہ مناسب محسوس ہوتا ہے۔ چھٹا مرحلہ سقوط بغداد تا اختتام 13ویں صدی ہجری۔ یہ عہد بھی بنیادی طور پر پہلے ہی عہد کے مماثل ہے، جس میں مختلف مسالک کے اہل علم نے اپنے مذہب فقہی کی خدمت کی، مختلف مذاہب سے متعلق متون اور متون پر مبنی شروح و حواشی کی ترتیب عمل میں آئی، فتاویٰ مرتب ہوئے۔ فتاویٰ سے مراد دو طرح کی تحریریں ہیں، ایک متأخرین کے اجتہادات، دوسرے مستفتیوں کے سوالات کے جوابات۔ اسی طرح علمی اعتبار سے اس دور کی خصوصیات ہیں۔ امام صاحب کی فقہی آراء کو جاننے کا اہم ذریعہ امام ابو یوسف اور امام محمد کی کتابیں ہیں۔ امام ابو یوسف کی درج ذیل تالیفات ملتی ہیں: کتاب الآثار، کتاب الخراج، اختلاف ابی حنیفہ و ابن ابی لیلہ۔ اس کو امام شافعی نے کتاب الام میں نقل فرمایا ہے۔ امام محمد کی درج ذیل تالیفات ہیں: موطا امام محمد، کتاب الآثار، المبسوط، الجامع الصغیر، کتاب السیر الصغیر، الجامع الکبیر، کتاب السیر الکبیر، الزیادات۔ فقہ تقدیری، فقہ حنفی کا ایک بڑا احسان فقہ تقدیری ہے۔ فقہ تقدیری سے مراد ہے کہ مسائل کے پیش آنے سے پہلے ہی ممکن الوقوع مسائل کے حل کی طرف توجہ دی جائے۔ فقہاء حجاز جو عقلی امکانات کے تفصح اور قیل و قال سے دور اور سادہ طور پر مسائل کو سمجھنے اور رائے قائم کرنے کے خوگر تھے، اس طرح احکام کے استثناء کو راست تصور نہ کرتے تھے۔ فقہاء عراق جن کے یہاں دقیقہ سنجی، دوربینی، طلب و تفصح اور شریعت کی روح اور مقاصد میں غواصی کا رنگ غالب تھا، فقہ تقدیری ان کے مزاج میں داخل تھی، اور وہ اس پر مجبور بھی تھے کہ مشرق کے علاقے میں نئی نئی قوموں اور علاقوں کے مملکت اسلامی میں شمولیت کی وجہ سے وہ نو پیدا مسائل سے بمقابلہ فقہاء حجاز کے زیادہ دوچار تھے۔ اسی لیے فقہاء احناف کے یہاں فقہ تقدیری کا حصہ زیادہ ہے، اور افسوس کے نصوص کے ظاہر پر جمود اور اس کے دقیق مطالعہ اور روح و مقصد تک رسائی سے مناسبت نہ ہونے کی وجہ سے بعض محدثین رحمہ اللہ نے امام ابو حنیفہ کے اس ہنر کو عیب سمجھ لیا ہے، حالانکہ خود حدیث میں موجود ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنہ دجال کے ظہور اور اس زمانے میں دن اور رات کے اوقات کی غیر معمولی وسعت کا ذکر فرمایا تو صحابہ نے استفسار کیا کہ اس وقت نماز پنجگانہ کیوں کر ادا کی
جا سکے گی۔ غور کیجئے کہ یہ مسائل قبل از وقوع حل کرنا نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ فقہ تقدیری کے بارے میں فقہائے عراق اور فقہائے حجاز کے نقطۂ نظر کا فرق اس واقعے سے ظاہر ہوتا ہے جسے خطیب بغدادی نے نقل کیا ہے کہ قتادہ جب کوفہ آئے تو غائب شخص کی بیوی اور اس شخص کے مہر کے بارے میں امام ابو حنیفہ اور قتادہ کے درمیان گفتگو ہوئی۔ قتادہ نے دریافت کیا کہ کیا کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے نفی میں جواب دیا۔ قتادہ نے کہا، جب یہ واقعہ پیش نہیں آیا تو اس کے بارے میں کیا دریافت کرنے کی ضرورت ہے؟ امام صاحب نے فرمایا، ہم مسائل کے پیش آنے سے پہلے اس کی تیاری کرتے ہیں تاکہ جب مسائل پیش آ جائیں تو ہم بآسانی اس سے عہدہ برآ ہو سکیں۔ فقہا کے طبقات۔ فقہ شافعی میں فقہا کے 5 طبقات کیے گئے ہیں۔ نمبر 1 مجتہد مستقل، نمبر 2 مجتہد منتسب، نمبر 3 اصحاب وجوہ، نمبر 4 فقیہ النفس، نمبر 5 اصحاب افتاء۔ مسلک دیوبند کے حامل اہل علم و نظر کی تحریروں کو شامل کر لیا جائے تب تو علماء دیوبند کی خدمت کا دائرہ بہت وسیع ہو جائے گا، لیکن اگر بانیان دیوبند اور ابناء دیوبند کی خدمات کا احاطہ کیا جائے تو یہ بھی کچھ کم نہیں۔ اس لیے اسی دوسرے پہلو سے دیوبند کی فقہی خدمات پر دائرانہ نظر ڈالی جائے گی۔ ان فقہی خدمات کو درج ذیل شعبے میں تقسیم کرتے ہیں: تاریخ فقہ، اصول قواعد فقہ، فقہ القرآن، فقہ الحدیث، فقہی مخطوطات کی تحقیق، فقہی مطبوعات پر تعلیق، عربی کتابوں کی تراجم، خواتین کی فقہ، بچوں کی فقہ، فقہ کے خاص موضوع سے متعلق کتابیں، احکام فقہ کی ضابطہ بندی، احکام جدیدہ سے متعلق کتب۔ تاریخ فقہ پر اردو زبان میں بہت کام ہوا ہے، لیکن جو کچھ ہوا ہے اس میں ایک اہم اور دقیق کام حضرت مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تدوین فقہ ہے۔ جن لوگوں نے مولانا گیلانی کو پڑھا ہے وہ جانتے ہیں کہ مولانا کی تحریروں میں علم کا سمندر ٹھانٹے مارتا ہے۔ ایک موضوع پر بعض اوقات کسی اور موضوع سے متعلق ایسی قیمتی باتیں آ جاتی ہیں کہ ڈھونڈنے سے نہ ملے۔ مولانا نے فقہ، حدیث اور فقہ تینوں کی تدوین پر کام کیا ہے۔ تدوین حدیث کی ضخامت زیادہ ہے۔ تدوین قرآن آپ کی افادات ہیں جن کو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک لائق شاگرد نے مرتب کیا۔ تدوین فقہ کے نام سے آپ کی تحریر بھی بہت نافع اور چشم کشا ہے۔ یہ تحریر اولاً جامع عثمانیہ سے نکلنے والے مجلہ عثمانیہ میں کی قسطوں میں طبع ہوا ہوئی۔ راقم سطور نے حضرت مولانا اعجاز علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نور العزا پر جو قیمتی مقدمہ لکھا ہے وہ بھی بڑی گراں قدر تحریر ہے اور دریا بکوزہ کا مصداق ہے۔ اس مقدمے میں فقہ کی مبادیات پر تفصیل سے روشنی ڈالی گئی ہے اور خاص طور پر فقہ حنفی کی تدوین و ترتیب کے مراحل کو واضح کیا گیا ہے۔ اسی طرح حضرت مولانا قاضی سجاد حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فتاویٰ تاتار خانیہ پر تحقیق کے ساتھ فقہ اسلامی کی تاریخ اور فقہ حنفی کی ارتقاء مراحل کو بھی موضوع بحث بنایا ہے۔ یہ بھی نہایت اہم موضوع ہے۔ قواعد فقہ میں مولانا عمیم الاحسان مجددی کی قواعد الفقہ یقیناً ایک قیمتی اضافہ ہے۔ یہ کتاب 5 رسائل کا مجموعہ ہے۔ اصول کرخی، تاسیس النظر، ابن صلاح کی اصول افتاء، اس کے علاوہ 2 رسالے خود مولانا کے ہیں، ایک قواعد فقہیہ، دوسرے تعریفات فقہیہ۔ قواعد فقہیہ میں مولانا نے ہر قاعدے کا ماخذ اور مثال بھی تحریر فرمائی۔ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید سے احسان و تصوف سے متعلق احکام و آداب کو مسائل السلوک کے نام سے بیان القرآن کے حاشیے پر جمع فرمایا ہے، جو یوں تو احسان و تصوف سے متعلق احکام ہیں لیکن ان پر فقہی رنگ غالب ہے اور ایسے گوشوں پر فقہی انداز سے گفتگو کی گئی ہے جن پہ عام طور پر بحث نہیں کی جاتی۔ تحقیق کا ایک اہم کام ماضی قریب میں معروف فقیہ حضرت مولانا مجاہد الاسلام قاسم رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے انجام پایا ہے۔ قضاء کے موضوع پر ایک اہم مستند اور جامع تالیف سنوان القضاء، یہ ایک حنفی مصنف کی تالیف ہے۔ حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر تحقیق و تعلیق کا کام کیا ہے۔
اور 4 ضخیم جلدوں میں وزارت اوقاف کویت کی جانب سے طبع ہو چکی ہے۔ اسلامک فقہ اکیڈمی انڈیا نے فقہی مخطوطات پر تحقیق و تعلیق کا کام کی طرف توجہ دی ہے۔ چنانچہ صاحب ہدایہ کی کتاب مختارات النوازل کی جلد اول، اس پر حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے تحقیق و تعلیق کا کام کیا ہے، جو طبع ہو چکی ہے۔ باقی جلدوں پر مختلف نوجوان فضلاء سے کام کرایا گیا ہے۔ مستقبل قریب میں اس کی طباعت متوقع ہے۔ اس سلسلے کی ایک اہم کوشش حضرت مولانا بدر الحسن قاسمی حال مقیم کویت کی ایک کتاب عصر حاضر کے فقہی مسائل ہے۔ مصنف نے اس کتاب میں شیئرز، حق تصنیف، مصنوعی طریقے تولید، اعضاء کی پیوند کاری اور دودھ بینک وغیرہ سے متعلق گفتگو کی ہے اور بڑے توازن کے ساتھ اپنے رائے کا اظہار کیا ہے۔ فقہ کے قدیم ماخذ کے علاوہ علماء عرب کی جدید تحریروں سے بھی استفادہ کیا گیا ہے۔ 3 ماہی بحث و نظر خاص فقہ کے موضوع پر غالباً حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک زمانے میں دیوبند سے المفتی جاری فرمایا تھا، جس میں زیادہ تر مفتی صاحب کے فتاوی شائع ہوا کرتے تھے۔ اس کے بعد سے مولانا کے خیال میں ایسا کوئی رسالہ نہیں تھا جو خاص فقہی نقطۂ نظر سے جاری ہوا ہو۔ مقام شکر ہے کہ چند سال سے پہلے حضرت مولانا قاضی مجاہد الاسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خاص طور پر فقہی نقطۂ نظر سے بحث و نظر کے نام سے ایک 3 ماہی پھلواری شریف پٹنہ سے جاری فرمایا۔ اس نے اہل علم اور اصحاب نظر کو ایک نئے ذوق سے آشنا کیا۔ اب تک 50 علمی اور تحقیقی مقالات اس کے سینے میں محفوظ ہو چکے ہیں۔ اصولی مباحث، فقہی تحقیقات، اہم فتاوی، دارالقضاء کے فیصلے، فقہی شخصیتوں کا تذکرہ اور فقہ کی جدید و قدیم کتابوں کا تعارف، یہ اس رسالے کے مستقل عنوانات ہیں، اور واقعہ ہے کہ ہر شمارہ دستاویزی حیثیت کا حامل ہے۔ ملک اور بیرون ملک سے اچھا لکھنے والوں اور اعلیٰ تحقیق ذوق رکھنے والوں کا ایک قافلہ اس کا شریک سفر ہے۔ حضرت قاضی صاحب کی وفات کے بعد اب اس کی ذمہ داری حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کے ذمے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس اہم رسالے کو دراز اور حیات دوام عطا فرمائے۔ حقیقت یہ ہے کہ ابناء دیوبند کی فقہی خدمات کا دائرہ بہت وسیع ہے، اور اس پر تبصرہ و تعارف کے لیے ایک مقالے تو کیا، ایک کتاب بھی کافی نہیں، بلکہ کئی جلدیں درکار ہیں۔ وقت کی کمی، صفحات کی تنگ دامنی اور اس کوتاہ علم کی بے ضیاعتی اس کا سرسری تعارف سے بھی قاصر ہیں، لیکن یہ چند سطریں پڑھ کر آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ آپ حضرات اگر مناسب ہو اور وقت میسر ہو تو اس کتاب کا ضرور مطالعہ کریں۔